الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم وقال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وقال تبارك وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج صدق الله العلي العظيم میرے دوستو اور پردہ نشین میری اسلامی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ امام نووی اس پر بات کر رہے ہیں۔ تخلیق انسانی کا مقصد، اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے انسان کو خطاب کیا، اے میرے بندے، کیا میں نے تیرے لیے یہ نہیں بنایا؟ جگہ جگہ، بہت ساری جگہ، کیا میں نے تیرے لیے آسمان نہیں بنایا؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها۔ پھر کبھی اللہ کہہ رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل، کیا تو نے اونٹوں کو نہیں دیکھا، آسمان کو نہیں دیکھا، پہاڑوں کو نہیں دیکھا، زمین کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے تیری آنکھیں نہیں بنائی، تیرے کان نہیں بنائے، تیرے ہونٹ نہیں بنائے؟ کیا ہم نے تیرے لیے دو ہدایت کے راستے نہیں کھولے؟ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے سونے کے لیے بستر نہیں بنایا؟ کیا ہم نے پہاڑوں کو گھار دیا زمین میں تاکہ زمین نہ ہلے؟ تمہاری حفاظت کے لیے پہاڑوں کو پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہارے لیے بیوی نہیں بنائی؟ کیا ہم نے تمہارے لیے شوہر نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تمہیں بچے نہیں دیے؟ یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں اللہ انسان کو یاد دلا رہا ہے تاکہ انسان ان تمام چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کرے اور اپنے پروردگار کی پیدا کرنے کے مقصد کو سمجھے کہ بھائی میرا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بنا کر پھر انسان کو اللہ نے خطاب کر کے کہا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اے انسان، ساری دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، جتنی بھی چیزیں میں نے قرآن میں بیان کی یہ سب کے سب تیرے لیے، وَلَكُمْ خُلِقْتُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے لیے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا روشنی کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، ماں کے ہمارے لیے تمہارے لیے، بحر و بر سمندر اور زمین، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہیں تو خدا کے واسطے۔ یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا شاعر نے، ان الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن میں
بیان کیا 28ویں پارے میں، 28 پارے میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیعبدون کی تفسیر امام رازی نے تفسیر رازی میں کی ہے لیعرفون، تاکہ تم اللہ کو پہچانو، آسمان دیکھ کر اللہ کو پہچانو، کون ہے میرا خالق، زمین دیکھ کر اللہ کو پہچانو، پہاڑ دیکھ کر اللہ کو پہچانو، سمندر دیکھ کر اللہ کو پہچانو، بلکہ ساری دنیا، سورج اور چاند اور ستارے اور انسان اور دنیا کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تو تیری ذات کو بھی دیکھ لے، تیری آنکھوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچان، تیرے ہونٹوں، تیرے کان، تیرے دماغ، تیرے ہاتھ، تیرے بدن کو دیکھ کر اللہ کو پہچان۔ آنکھوں میں کتنے اللہ پاک نے روشنی رکھی ہے، کتنا کنیکشن رکھا ہے کہ ایک کنیکشن ٹوٹ جائے، ایک وائر اگر ختم ہو جائے، ایک نس ڈیمیج ہو جائے تو انسان دیکھنا بند کر دیتا ہے۔ زبان میں کتنی طاقت رکھی ہے، کان میں پردوں کے پیچھے کیا کیا رکھا ہے، کئی ہزار اس کے پیچھے اللہ نے کنیکشن رکھے۔ دل میں کتنا کنیکشن رکھا ہے، کڈنی میں، اسی طرح لیور میں، اور انسان کے پھیپھڑوں میں، انسان تیرے پیروں میں دیکھ اور تیرے تلووں میں دیکھ، تیرے دماغ میں دیکھ، اللہ نے کیا کیا رکھا ہے۔ تو ہر آواز کو پہچانتا ہے کہ تیرا کان یہ ہے کہ کہتا ہے کہ یہ لائن کی آواز ہے، تیرا کان یہ کہتا ہے یہ اونٹ کی آواز ہے، تیرا کان یہ کہتا ہے یہ میری ماں بلا رہی ہے، تیرا کان یہ کہتا ہے میری بیٹی بلا رہی ہے، تیرا کان یہ کہتا ہے میری بیوی بلا رہی ہے۔ ہر ایک آواز کو تو پہچانتا ہے، ایک کان کتنی بڑی۔ اللہ کہتے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیوں دیکھتا نہیں تو؟ اللہ کیا کرے، دیکھتا نہیں ہے تو، تیری آنکھیں ہیں، دیکھ۔ اس لیے بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندہ تو بنا دیا اللہ پاک، لیکن بندے سے اللہ بندگی مانگتا ہے، لیعبدون، عبادت، بندہ بندگی کا ہے۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کا معنی ہے انسان اپنے آقا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا کرے اور جس سے منع کیا اس سے رک جائے، گویا اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں گم کر دے، میری کوئی مرضی نہیں، یہ مولا کی مرضی ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے جب بقرعید آتی ہے، بڑی عید آتی ہے، تو بہت سارے لوگ بہت پہلے سے، یہاں تو نہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں 2 مہینے پہلے، 1 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے دمبا، بکرا اچھے والا، شیر یا اچھے والا بچڑا، گائے پال دیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، اس کو خوب کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ابھی اس کو کھلاتے پھر وہ خود کھاتے ہیں، تو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور وہ دمبا اور وہ بکرا، وہ گائے، وہ بچڑا، وہ انسان کے ساتھ کافی مانوس ہو جاتا ہے، پہچانتا ہے کہ میرا کھلانے والا کون ہے، میرا پلانے والا کون ہے۔ وہ اپنے مالک، حالانکہ وہ کہیں سے خریدا ہے، لیکن 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن وہ مانوس ہو جاتا ہے، پھر وہ انتظار کرتا ہے۔ جب کبھی وہ شام کو اپنے دمبے کو، اپنے بکرے کو لے کر وہ نکلتا ہے تو کبھی کبھی رسی نہیں پکڑتا، چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے مالک کے ساتھ چلتا رہتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ دیکھا ہم نے بہت سی مرتبہ، جب مالک رک جاتا ہے تو وہ بھی رک جاتا ہے، وہیں پر کچھ چرنے لگتا ہے، مالک چلتا ہے تو وہ بھی چلنے لگتا ہے۔ یہ ہے ایسے جانور کو جو کہتے ہیں ہم قربانی کے لیے خریدا ہے، تو وہ اپنے مالک کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اسی طرح امتی کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ گویا اللہ نے ہمارے لیے
بکریاں چرانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. ان کے نقش قدم پر چلنا، کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، اٹھنا ہو، جو بھی ہو، ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے سے انسان بندہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ بندہ بنتا ہے. پھر انسان بنتا ہے. یہ ہے. آج دنیا کیا کہتی ہے؟ ایسا وظیفہ بتاؤ جس سے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائے. پوچھتے رہتے بہت سارے، اور بہت سارے ایسے وظیفے ہیں. اگر دیکھنا ہو تو ہے، ہم نے تو تجربہ کیا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا خاندان جو ہے اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے. خاندان ولی اللہ. اور اس بات کو مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی لکھا ہے. ان کا ایک خاص درود ہوتا تھا، وہ ہر جمعرات کو 1000 بار پڑھتے تھے، خواب میں نظر آتا. اور وہ ہے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. پاک صاحب عشاء کی نماز پڑھے، پاک صاحب ہو کر 2 رکعت پڑھے نفل نماز، اور 1000 بار یہ درود شریف پڑھ دے، سو جائیں، کسی سے بات نہ کریں. خواب میں اللہ کے نبی پہلی جمعرات یا دوسری یا تیسری میں آئی جائے، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. اور ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا، کئی بار دیکھا. تو لوگ پوچھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ ہو جس سے، ویسے فضائل درود میں لکھا ہے بہت سارے وظیفے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے کیا کیا وظیفے اس میں لکھے ہیں، فضائل درود میں دیکھ لیں. تو آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ ہم خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. لیکن او میرے دوستو، میرے بھائیوں، کیا میں تم کو وہ وظیفہ نہ بتاؤں کہ تمہیں بیداری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے؟ بیداری کی حالت. اور وہ کیا ہے؟ مشائخ فرماتے ہیں، اس بات کو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بیان بھی کیا. مشائخین فرماتے جو انسان اپنی چال ڈھال میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، بات چیت میں، رات میں، دین میں، معاشرے میں، معاملات میں، گھر میں، گھر سے باہر، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگی کے ہر کام کو کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت جاگتے میں اس کو نبی کی زیارت کروا دیں گے. خواب میں نہیں، جاگتے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جاگتے میں دیکھتے تھے ایسے اللہ کے. سوتے میں دیکھتے ہو لیکن جاگتے میں کیوں نہیں دیکھتے؟ لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر بدلنا ہو تو پھر یہی راستہ ہے. جو کہ رمضان کا مہینہ لعلکم تتقون ہے، تاکہ اللہ تمہیں متقی بنا دے. متقی بنا دے، اللہ نے قرآن میں کہا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور رمضان میں دل صاف ہو جاتا ہے اگر صحیح معنی میں روزہ اور تراویح اور عبادت کرتا ہے. ابھی سے 15 شعبان سے لے کر رمضان تک خوب استغفار کرے، توبہ کرے، تو پھر رمضان کی پہلی ہی رات سے اس کے دل میں اللہ نور پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ عید کا چاند دیکھتا ہے تو پھر اللہ اس کو متقی بنا دیتا ہے. اور جیسی رمضان والی زندگی گزارو گے پورا سال تمہارا ویسا ہی گزرے گا، گارنٹی دے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بدلنا نہیں چاہتے لیکن سب کچھ مفت میں مل جائے. اپنے آپ کو بدلنا. اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو خود دے دے، ہم کیوں بدلے؟ دینا ہے تو دے دے. یہ تکبر ہے.
ایک تو ہوتا ہے بے طلبی اور ایک ہے خدا طلبی. ایک تو کوئی چیز مانگنا نہیں اور ایک چیز اللہ سے مانگنا، دونوں الگ چیز ہے. طبیعت میں بے طلبی ہو، کوئی مانگنے کا ارادہ ہی نہ ہو، اور زبان سے بولے خدا اللہ دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا طلبی کے لیے تو زبان اور پورا بدن اللہ کے سامنے سبمٹ کرنا پڑتا ہے، تب مل جاتا ہے. نہیں دیکھا جس بندے نے آپ سے 1 روپیے کا سوال کرنا ہوتا ہے، بھیک مانگنے والا، تو کس عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے؟ کھانا نہیں، پیاسا ہوں، بھوکا ہوں، کس عاجزی سے، کس عاجزی سے اس نے ہاتھ پھیلایا ہے تمہارے سامنے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسکین چہرہ بنایا اور عجیب غریب اس فقیر کا عاجزانہ تواضعانہ انداز، ہمبل، آواز سے بھی مسکنت مسکینی بتلا رہا ہے. اللہ کے واسطے آواز سے بھی کہتا ہے اور بدن سے بھی عجز ظاہر کرتا ہے. ایسے بولتا ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہو کر کے جیب میں ہاتھ چلا جاتا ہے، اس کو دے دیتے. آنکھیں دیکھو اس کی تو سوالی، اس کی گردن دیکھو تو سوالی، ہاتھ دیکھو تو سوالی، حتیٰ کہ پورا جسم سوالی بن کر کھڑا ہوتا ہے. وہ آپ سے 1 روپے کا سوال کر رہا ہے، صرف 1 پاؤنڈ کا سوال کر رہا ہے، 1 پینی یا 50 پینی کا سوال کر رہا ہے، خوش ہو جاتا ہے اس پر. لیکن عاجزی کتنی کرتا ہے. تو انسان پروردگار سے خود پروردگار کے تعلق کا سوال کرنا ہے. اے اللہ مجھے تیرے ساتھ جوڑ دے، مجھ سے راضی ہو جا. تیری کیفیت کے اندر میں کوئی فرق ہی نہیں آتا. یعنی تیرے مانگنے کا انداز بھی ایسا ہے کہ تو ہاتھ اٹھائے ہیں اور تیری نگاہ کہیں اور ہے. مانگنے والے کو دیکھا تم نے، وہ تمہیں دیکھ کر مانگ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ادھر ہاتھ پھیلا رہے اور دوسرے ادھر دیکھ رہا ہے. وہ تم ونڈو تمہارا بند ہے، تم دیکھ رہا اس کو، اس عاجزی سے تمہاری طرف دیکھ رہا ہے. یہ مسکین. اور ہمارا دعا کرنے کا طریقہ ایسا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں. یہ بے اعتنائی ہے، تکبر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفلت سے دعا کرنے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، کبھی نہیں. کہ ہاتھ تو وہاں اٹھائے ہیں لیکن دل اور آنکھیں موجود نہیں. اور فقیر کی آنکھیں بھی تیری طرف ہے، فقیر کا ہاتھ بھی تیری طرف ہے، اور فقیر کی زبان بھی تیری طرف بول رہی ہے. تو وہ کیسے دل میں ہاتھ چلا جاتا ہے. ایک انسان اتنا کر دیتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے. اگر میں عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے روؤں اور مانگوں، کیا اللہ انسان سے بڑا نہیں؟ وہ سب سے بڑا ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل کے اندر اللہ نے اتنی، اللہ پاک اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تو ڈال ہی دیتا ہے مانگنے والے کے. اس لیے آج کل ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا مانگتے پڑھتے ہیں جسے قرآن پڑھتے، مانگتے نہیں ہیں. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابکو، دعا میں رو، cry in your du'as. فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر آنکھوں سے آنسو نہیں آتا تو فَتَبَاكَوْا، اپنے آپ کو رونے جیسے بنا دے. وہ چھوٹے بچے کو نہیں دیکھا کہ اس کی آنکھ سے آنسو نہیں ہے، لیکن وہ ایسے روتا ہے جیسے ابھی سیریل میں روتا ہے کہ ماں اس کو اٹھا لیتی ہے. آنسو دیکھ لینا نہیں ہے. تم کم سے کم ایسا تو کر لے. اللہ کے نبی کہتے پھر بھی اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گے. آنسو نہیں ہے لیکن تم نے عاجزی پیش کی ہے. ابکو فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، رونے جیسا بنا اپنے آپ. تو یہ ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا ربنا، یہ مانگنا پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہم پڑھتے ہیں جی. تواضع نہیں، عاجزی نہیں. جب تک دعائیں مانگیں گے نہیں وہاں تک اثر ظاہر نہیں ہوگا. دعا کرنا کیا ہوتا ہے؟ دعا کرتے وقت
انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، فرام دا ہیڈ ٹو ٹوز، مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سوالی بنا، سوال کرنے والا بنا، اور جسم میں کیفیت ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو، رونا ہو، رونے جیسی کیفیت ہو، بال کھڑے ہو جائیں تمہارے، میں اللہ کے سامنے مانگ رہا ہوں، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی کیسے اس کی مراد کو پوری کرتا ہے۔ وہ بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑا پڑھتے ہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ارے بھائی مانگنے کا طریقہ سیکھا بھی تم نے؟ وہ ایک آدمی پاکستان سے عمرہ کے لیے آیا، حج کے اندر آیا تھا، ایسے بازو میں پڑوس میں کعبہ کا دیوار پکڑ کر رو رہا تھا، وہ بہت رو رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ میرے گھر پاکستان میں کوئی آتا ہے تو اس کو چائے پلائے بغیر ہم بیچتے نہیں ہیں، میرے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے چائے پلائے بغیر نہیں بھیجتے، اللہ میں بھی تو تیرے گھر کعبہ کا مہمان ہوں، کچھ تو مجھے دے دے۔ دیکھو مانگنے کا انداز دیکھو، کیا دے گا اللہ، کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دعا مانگنا اور چیز ہے۔ آج کل نوجوانوں کی عادت، حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا، دعائیں لینے کا شوق ہے، دعا کروانا اور چیز ہے، دعا لینا اور چیز ہے۔ دعا کروانا اور چیز ہے اور دعا لینا اور چیز ہے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، حضرت دعا کرنا۔ میں کیوں دعا کروں تیرے لیے؟ تیرا باپ ہوں میں، تیرا استاد ہوں میں، تیرا شیخ ہوں میں، جائے ایسے عادت ہوگی لوگ، دعا کرنا، دعا کرنا، دعا کرنا۔ دعا کروانا، شیخ کی کوئی ایسی خدمت کرو، شیخ کی کوئی ایسی مدد کرو، شیخ کی کہ اس کے دل سے ہی دعا نکل جائے، کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہزار لوگ کہیں دعا کر لو، وہ شیخ پڑھواڑتا بیٹھا ہوا ہے، سب کے لیے دعا کرے۔ وہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ امام نبی فرماتے ہیں آج کل یہ شوق ہے دعا لینے کا۔ دعا لینا الگ، کروانا الگ ہے، اور دعا لینا الگ ہے۔ دعا کروانا تو یہ حضرت جی دعا کیجئے، شیخ صاحب دعا کیجئے، امی دعا کیجئے، امی دعا کیجئے میرے لیے فون میں، اور یہاں سے 5000 روپے تو بھیجتا نہیں امی کے لیے، ابو دعا کر دیجئے، اور میرے بھائی دعا کر دیجئے، اور کبھی تو بھائی کو ہدیہ دیا نہیں، کبھی تو بہن کو خوش کیا نہیں۔ بڑی رات آتی ہے بھائی میسج بھیج دیا کہ بڑی رات ہے دعاؤں میں بھولنا نہیں۔ وہ کیا پھر پڑے ہو جائے سب تمہیں یاد کرتے رہیں گے؟ وہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ سب کو یاد کرتے ہیں، پوری امت کو، لیکن دعا کروانا الگ چیز ہے اور دعا لینا الگ چیز ہے۔ وہ ماں بیٹھی ہے پاکستان میں، کبھی اس بندے نے 5000 روپے ماں کے لیے بھیجا نہیں، اور امی دعا کرنا، وہ امی دعا کرے۔ اور شیخ کو، اپنے استاد کو، اپنے دوست کو، اپنے عالم کو، اپنے بڑے کو دعا کروانے کے لیے، بھائی دعا کروانا الگ چیز ہے۔ ایک دعائیں لینا ہے کہ وہ وظائف میں، اوراد میں، اتباع سنت میں اتنی پابندی کرے کہ شیخ کی نظر پڑے، ہاں یہ میرا مرید بہت ہی سنت کا پابند ہے، اللہ اس کو قبول کر لے، یہ میری مریدہ ہے، مجھ سے بیعت ہے، ماشاءاللہ یہ دین کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اب تو ایسا زمانہ آیا کہ شیخ سے بیعت ہونا کیا ہے، ایک رسم بن گئی، بیعت ہو گیا، بیعت ہو گیا، لیکن کبھی بھی اپنی کمی کوتاہی کا شیخ کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا۔ کتنے مرد کتنی عورتیں ہیں، کیا کبھی اپنے شیخ کے اوپر واٹس ایپ کیا، آپ نے میسج بھیجا، آپ نے یا بات کی ہے کہ بھائی فلاں کام میں میری کوتاہی ہے، آپ مجھے بتاؤ کیا راستہ اختیار کروں؟ جی، یا مجھ سے قرآن پڑھتا تھا پہلے یا پڑھتی تھی، اب کمی ہو گئی، میں کیا کروں؟ بس بیعت ہو گئے خلاص، جی بیعت ہو گئے خلاص نہیں۔ اپنی بیعت ہونے کا مقصد ہی ہے کہ اپنے شیخ، لیکن شیخ تو فری نہیں ہے کہ آپ کا ذکر کسی دوسرے کے سامنے کر دے کہ بھائی ابراہیم بھائی ہے
یہ میرے مرید ہے یا فلاں اور فلاں میری مریدہ ہے لیکن یہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، سب کے سامنے بیان نہیں کریں گے، وہ تم ان کے سامنے بیان کرو، شیخ تمہیں اس کا کوئی راستہ بتائے گا، بس تم جانے شیخ جانے اللہ جانے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اپنی کمی کوتاہی اپنے شیخ کے سامنے بیان کرنے سے وہ کمی کوتاہی آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہے۔ اور مجھے تو پتا بھی نہیں اس مسجد میں کتنے لوگ مجھ سے بیعت ہیں، لیکن بہت سے کا نام اس لیے کہ آتے ہی نہیں، کبھی نہیں آتے، بیعت ہو گئے خالی، تو بیعت ہونے سے کیا ہوگا؟ بیعت ہونے کا مقصد اپنی زندگی کو بدلنا ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنے شیخ سے کانٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بار بیعت ہو گئے ختم ہو گئے۔ ایک عورت نے ہمیں فون کیا تھا اور وہ کسی اور شیخ سے، دیکھو وہ باقاعدہ خط لکھتی تھی اپنے شیخ کے اوپر، لیکن شیخ کا انتقال ہو گیا تو پھر کانٹیکٹ کیا، تو میں نے کہا آپ دوسرے شیخ کو اختیار کر لو۔ معلوم ہوتا ہے اپنے شیخ سے کانٹیکٹ رکھے کہ فلاں پریشانی ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں ہے یا فلاں ہے، میں کیا کروں؟ نماز میں دل نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے دل نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ تو وہ شیخ اس کے مطابق اس کو کوئی راستہ بتائے گا۔ اس لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جب آپ نے واٹر میلن لیا اس میں تھوڑا سا بگڑا ہوا روٹن ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو کھا جائیں گے؟ اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا، کوئی راستہ ایسا اختیار کرو تاکہ وہ تمہارے اندر نہ جائے، اس کو باہر نکال دیں۔ ان شیطانی چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ بیعت رکھی اور یہ بیعت چلی آئی ہے، اور ہمارے مشائخین اکابرین ہم تو اپنے شیوخ سے خط لکھتے تھے، یہاں سے پاکستان، یہاں سے ہندوستان، ایسا ہو گیا اب کیا کروں، ایسا ہو گیا کیا کریں، وہ جواب دیتے تھے دل پہ، وہ دعائیں بھی دیتے تھے۔ لیکن یہ تو ایک رسم بن گئی، بھائی بیعت ہو گیا، ہمیں مفتی صاحب سے خلاص ہو گیا، بات کون ہے مجھے تو پتا بھی نہیں، اور میں آپ سے بیعت ہوا تھا کب؟ جی 2007 میں۔ بھائی میں تو 25 سال ہو گئے، مجھے کیا معلوم تم کون ہے، کبھی آئے ہی نہیں۔ تو یہ مقصد کیا انسان کہ اللہ کے لیے بندہ بن جائے، انسان بن جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مجھ سے بیعت ہونے والوں اگر تمہیں انسان بننا ہو تو میری خانقاہ میں آؤ، اور اگر بزرگ بننا ہو تو کسی دوسری خانقاہ میں چلے جاؤ، یہاں بزرگ نہیں بننا ہے، یا انسان بنو۔ انسان الگ چیز ہے۔ انسان آج بہت سارے نماز پڑھنے والے بزرگ تو ہیں لیکن انسان نہیں، بیوی کو تکلیف دینے والے، ماں کو تکلیف دینے والے، شوہر کو تکلیف دینے والے، وہ بزرگ بنے ہیں۔ مسجد میں جاؤ تو بڑے بڑے بزرگ بنے ہیں، اور دوسرے جو معاملات میں معاشرت میں بڑے گندے ہیں۔ یہ بزرگیت نہیں چاہیے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں انسان بنو، انسان بنو۔ جی ایک شیخ فرماتے ہیں میں نے بیوی کو کہا پانی ڈال میں وضو کرتا ہوں، اڑے تھے اور وضو کیا لیکن برابر پانی نہیں ڈالا، غصے ہو گئے بیوی کے اوپر، بڑے غصے ہو گئے۔ وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف جانے لگے تو دل میں آئے نہیں، واپس یو ٹرن لے کر گھر گئے اور بیوی سے معافی مانگی کہ اب میں اللہ کے سامنے جاتا ہوں۔ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ انسان ہے۔ اور لوگوں کے سامنے بزرگ بننا آسان ہے لیکن انسان بننا یہ مشکل ہے۔ اصل انسان ہے، انسانیت نہیں ہے تو یہ جانور سے بدتر ہے، بل ہم اضل، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو بدتر ہے، جانور سے ہی بدتر ہے، یہ تو سانپ بنا ہوا ہے، شیر بنا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی آدمی دعا لینا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگا، آٹومیٹکلی تیرا شیخ تجھے دیکھے گا، وہ دل سے دعائیں دے گا۔ بیٹا اپنے باپ کا فرما بردار بنے تو باپ دل سے دعا دے گا، کہنے کی ضرورت نہیں باپ میرے لیے دعا کیجیے، وہ ماں کی خدمت کرے گا، اور بیٹی ماں کی خدمت کرے گی، آٹومیٹکلی دل سے دعا نکلے گی، اور ماں اس کو دعائیں دے گی، میری بیٹی اللہ تجھے دنیا میں شاداب رکھے، خوش رکھے، اور تیرے نیکیوں بڑھا اور تیری خوشی بڑھا زندگی اللہ تجھے نصیب فرمائے۔ یہ چیز ہے۔ بیٹا دیکھو ماں باپ کے سامنے فرما بردار نہیں، کیا دعا ملے گی؟ دعائیں نکلتی چلی جائے گی جب فرما بردار بنو گے، ورنہ دعا تھوڑی ملے گی۔ ہاں میرے بیٹے، ہاں میرے بیٹے، وہ ایسے ماں کہہ دیتی ہے لیکن ماں کو پتا ہے کتنا ستا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے
اسی لیے آج کل کے ہماری اولاد تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماں باپ جو ہے نا یہ میاں کی گائے ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میاں کی گائے ہے, گھر میں پل رہی ہے. ہم کو تو مفت میں خادمہ ملی ہوئی ہے ماں, فری سلیو. بس میں راضی ہوں ماں سے یا ناراض, یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے, گھر میں پل رہی ہے, جیسے چاہو استعمال کرو ماں کو. یہ مفت کی خادمہ ہے, میں چاہے راضی ہوں یا نہ ہوں, میں اپنے کمائی میں سے ان کو پیسے دوں یا نہ دوں. ارے ماں چاہے مالدار ہو, ملینر ہو, تو 5 پاؤنڈ دے گا پھر بھی خوش ہو جائے گی, وہ الگ چیز ہے. اس کے پیسے کو نہ دے, تو خدمت کر, اللہ تجھے دیکھتا ہے. بس وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے, میں کچھ بھی کروں اس نے تو میری خدمت کرنی ہے. میری ماں ہے نا, یہ تو میری محبت کی ماری ہوئی ہے. ماں کے دل میں تو ہوتی ہے محبت. میں جو بھی کہوں اس کو سننا ہی سننا ہے. کیسے الفاظ کہتے لوگ ماں باپ کو آج, کیسے کیسے الفاظ, ہزاروں میرے پاس واقعات ہیں, میں تو رات دن سنتا رہتا ہوں. یہ اس لیے بیٹا جب 22 سال 20 سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. باپ سے بھی, جیسے کوئی باپ جیسے گناہ سے نفرت کرتا ہے نا, ایسے بیٹا اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے. میرے روم نہیں چاہیے, اس کٹے کو نکالو. باپ کو کٹا کہہ رہی ہے, یہی تو کٹا تھا تجھے دنیا میں لایا. میرے سامنے بیٹی اپنے باپ کو کٹا کہہ رہی ہے, نعوذ باللہ. جنت میں کیسے جائے گی, جنت کا دروازہ کیسے کھولے گی؟ تو باپ تو جنت کا دروازہ ہے, کیسے کھولے گی؟ ماں جنت ہے, جنت پہ جائے گی کیسے اگر ماں کی نافرمانی کرے گی؟ جی آج کل کیا حالت ہے کہ اگر تیرے ہاتھ میں, جوان کے ہاتھ میں لاٹھی دے دی جائے تو سب سے پہلے کس کے سر پر مارے گا؟ کہے گا میرے باپ کے سر پر. اگر نوجوانوں کی یہی حالت ہے تو کامیابی کیسے ہوگی؟ بڑی رات میں بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جبکہ 6 سال کا بچہ بھی نماز سیکھ لیتا ہے پڑھنا, تو اتحیات کے اخیر میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کی پابند بنا دے. ارے تو ہی 6 سال کا ہے, تیری اولاد تو بھی ہوئی بھی نہیں. وہ 6 سال کی عمر سے اپنے باپ آنے والے بچوں کے لیے دعا کر رہا ہے. ابھی تو 6 سال کا خود ہے, وہ شادی کرے گا, اس کے بچے آئیں گے, تب کی بات تب ہے. لیکن یہ 6 سال جب سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تب سے یہ دعائیں مانگ رہا ہے. کیوں؟ اللہ کو پتا ہے یہ بڑا ہوگا, شادی کرے گا. اب اس بچے کی کیفیت تو سوچئے, جس نے 6 سال کی عمر میں اپنی اولاد کی نماز, اپنی اولاد کے نمازی بننے کی دعائیں مانگی ہے. جب اس کے بال سفید ہو گئے اور اپنے بچے جوان ہو گئے تو اب وہ ان کو نماز کے لیے کہتا ہے, مگر یہ سیدھے منہ باپ سے بات بھی نہیں کرتا. میں کیوں جاؤں مسجد, تو جا. 6 سال کی عمر سے باپ دعا کر رہا تھا. یہ قیامت کی نشانی ہے. یہ کیا ہے؟ قیامت کی. اپنے دوستوں کو ویلکم کرے گا اور اپنے دشمنوں کو دھکا, اپنے ماں باپ کو دھکا دے گا. He is going to welcome his friends, family, and he is going to push his parents. Sign of قیامت. ماں باپ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا, انسان کیا سوچ سکتا ہے. یہ شب برات کی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں نافرمان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی گھر سے اپنا خود کا مکان ہے, جیسے میرا مکان ہے, میں یہاں سے ہندوستان جاؤں, یہ نیت کر لے کہ بھائی میں باپ کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں یا ماں کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں,
تو ہر قدم اٹھانے پر اللہ اس کو نیکی دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے اور جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے پاکستان کتنا دور ہے، یہاں سے بنگلہ دیش کتنا دور ہے، لیکن نیت اس کی کیا ہے؟ باپ کو ملنے جا رہا ہوں، ماں کو ملنے جا رہا ہوں، میری ماں اور باپ کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ کے چہرے پر اب یہ پہنچ گیا وہاں، اور جا کر کے ماں باپ کے یا باپ کے یا ماں کے چہرے پر محبت کی نگاہ سے اپنی نگاہ ڈالی ہے، تو اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل گیا، جیسے یہاں سے یہ مینا اور عرفات میں چلا گیا حج کے دنوں میں۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا اللہ کے رسول، اے میرے نبی، جو بار بار دیکھے بیٹھ گیا وہیں پر باپ کے سامنے ماں کے سامنے بات کرتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، ماں باپ کو بھی ہنساتا ہے، بہت ہنستے ہیں ماں باپ اس کے ساتھ، ہر بار ماں اور باپ منہ کھولتے ہیں مسکرانے کے لیے، ہر بار اس کو حج عمرے کا ثواب، ہر بار 1 گھنٹہ بیٹھا کتنا حج اور عمرے کا ثواب۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں جب جاتا تھا، میری والدہ کہا کرتی تھی بیٹا تو جب آتا ہے یاد کرتا ہوں، آتا ہے تو بہت ہنساتا ہے، آؤ یاد بہت بہت یاد آتا ہے، تو چاہتا تھا وہاں بیٹھ کر میں ان کو اس قسم کی باتیں کرتا ہوں، ان کی دل چونکہ بیچارے بیمار ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جا کر کے ایسی بات خوشیوں کی کرتے ہیں کہ وہ ہنستے ہی رہتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کہیں باہر جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ یہی بیٹھنا، تو جانے بھی نہیں دیتے، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہے ماں باپ مسکرانے کا، ماں باپ کے ہنسنے کا، حج اور عمرے کا ثواب، اور وہ بھی مقبول۔ میں اگر یہاں آج کل 10,000 12,000 پاؤنڈ ہوں گے حج میں، 12,000 پاؤنڈ ہم دے کر جائیں حج میں تو مجھے یقین نہیں ہے کہ میری حج قبول ہوئی یا نہیں، لیکن یہاں تو تم نے مسکرایا، تمہاری بات پر ماں باپ مسکرائے، یقیناً مقبول حج عمرے کا ثواب ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ جن کے ماں باپ چلے گئے بیچارے ختم، ہے زندہ وہ قدر نہیں کرتے۔ تو جتنے بار ہم ایسا کریں گے ہر بار ہمیں ثواب ملے گا۔ ہم ماں باپ کی دعاؤں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھنا یہ ماں ہی ہے، جب کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے تو اس کی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے، بیچ میں کوئی دروازہ نہیں ہے، آسمان کے دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی معراج میں گئے تو دروازہ کھلوایا گیا، کون ہے؟ جبرائیل، کس کے ساتھ آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ کھولا گیا سیدھا۔ میرے اعمال کے جانے کا دروازہ ہے 7 آسمان پر، لیکن ماں کی دعا کے لیے کوئی دروازہ نہیں، سیدھی جاتی ہے، کوئی دروازہ کھلوانے کی ضرورت نہیں، عرش پر جاتی ہے۔ ہاں، جیسی دعا نکلی ماں کی زبان سے آٹومیٹکلی، جیسے آپ کا گیٹ میں اور وہ شاپ میں جاتے ہیں کیسے دروازہ کھلتا ہے، آٹومیٹک دروازہ، یہ آٹومیٹک کھلتا چلا جاتا ہے سیدھی اللہ کے پاس، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پل کرو کہ پش کرو، سیدھی آٹومیٹک کھلا۔ یہ ہے، کوئی حجاب نہیں، پردہ نہیں۔ ایک بزرگ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے اوپر الہام کیا، اس کے دل میں بات ڈالی، اے میرے پیارے، جس کی دعا تیری سیکیورٹی کرتی تھی، حفاظت کرتی تھی، گارڈ بنی ہوئی تھی، وہ ہستی اب دنیا سے اڑ گئی، اب تو اپنے آپ کو سنبھالنا۔ وہ ماں کی دعا ختم ہو گئی، اب اپنے آپ کو سنبھالنا، وہ باپ کی دعا ختم ہو گئی۔ اگر ہم نہ ماں کی دعا لیں، نہ باپ کی دعا لیں، نہ استاد جی کی دعا لیں، نہ شیخ اور نہ پیر کی دعا لیں، تو کیا تمنا کر رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا تمنا ہے تمہیں کہ اللہ مل جائے، اللہ مل جائے؟ تجھے اللہ تو نہیں ملے گا، ہاں البتہ تجھے کھلا ملے گا، اللہ کی جگہ کچھ نہیں ملے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں کھلٹا، کیسے بولتے ہیں، کھلٹا ملے گا، کھلا ملے گا، ہاں اور کیا ملے گا؟ رجب، شعبان اور رمضان یاد رکھو، بہت ہی مبارک دور۔ یہ رات گزر گئی، اب یہ 3 مہینے، رجب بھی گزر گیا، شعبان بھی 15 ہو گئی، اب رمضان آگے آ رہا ہے۔ ان تینوں مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا رجب کو
سال کے باقی مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے قرآن مجید کو تورات زبور انجیل پر فضیلت ہے رجب کو. اس لیے دعا کیا فرمائی؟ بارک لنا فی رجب و شعبان. اور پھر فرمایا شعبان کو دوسرے مہینے پر ایسی فضیلت ہے جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سارے نبیوں پر، اتنی بڑی شعبان. اور فرمایا رمضان کو ایسی فضیلت ہے باقی مہینوں پر جیسے اللہ رب العزت کو ساری مخلوق کے اوپر. یہ 3 مبارک مہینے، 1.5 تو چلا گیا، 1.5 منتھ تو چلے گئے، بہت مبارک مہینے، بہت مبارک دن ہے. اس لیے اس مہینے کی قدر کرے. اس مہینے میں جو کچھ تو کثرت سے استغفار کرے، بس نماز کی پابندی کرے، سنت کی پابندی کرے، اور استغفر اللہ کا ورد کثرت سے کرے، اس کو تھام لو تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہمارا دل صاف ہو جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. خوب پڑھے، خوب 12,000 مرتبہ کوشش کرو روزانہ، خوب پڑھے. 10 دن کے اندر آپ کا دل ایسا صاف کہ پہلے دن سے آپ رونا شروع کرو گے. رمضان میں دیکھ لینا ایسا خود بخود آنسو نکلیں گے آنکھوں سے. قرآن پڑھتے ہوئے روزہ دعائیں کرتے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہ بہت زبردست چیز ہے. اس لیے یہ شعبان کا مہینہ، اس کے 5 حروف ہیں، ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. شین، عین، با، الف، نون ہے. شین سے مراد اللہ، جو آدمی اس مہینے میں عبادت کرے گا اللہ اس کو شرافت عطا فرمائیں گے. اس کے بعد عین ہے، جو آدمی، یہ پیران پیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جو اس مہینے میں عبادت کرتا اللہ اس کو درجے کو بلند کرے گا. اور اس کے بعد یہ با ہے، با کا معنی نیکی ہے، جو آدمی اس میں کثرت سے عبادت کرے گا اللہ اس کو نیکداروں میں شامل کرے گا. اور اس کے بعد الف ہے، اللہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دے گا. اور نون ہے، جب محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ اس کے دل میں نور پیدا کر دے گا. یہ شعبان ہے. شعبان، اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب روزہ رکھتے تھے تاکہ میرے نام اعمال اس حال میں اللہ کے پاس پہنچے کہ میں روزے دار ہوں. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان، یا اکرم الاکرمین. یا اللہ، اے اللہ ہمیں شعبان میں بے انتہا برکات نصیب فرما، بے انتہا برکات نصیب فرما. ہمارے دلوں کو منور فرما، اور آنے والا مہینہ ہم سب کو نصیب فرما. آنے والا رمضان کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کے اندر میں عافیت کے ساتھ روزہ، عبادت، تراویح، ذکر و اذکار، قرآن تلاوت کی توفیق نصیب فرما. اللہ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے ہماری حفاظت کر لینا. اے اللہ اس مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب کر دینا. اس مہینے کی رحمتیں اور تقوی اور اس مہینے کی رحمتیں ہمیں نصیب کر دینا. اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما. قریب کے دور کے جتنے رشتہ دار ہیں سب کی مغفرت فرما. اپنی طرف سے، بیوی کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں سب کی مغفرت فرما. ہمارے رشتہ داروں کے رشتہ دار جتنے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما. ہم پر احسان کرنے والے محسنین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سے محبت رکھنے والے بہت سارے ہیں، اے اللہ ان کو تیری شان محبت نصیب فرما. تو اپنی محبت کے صدقے انہیں بدلہ نصیب فرما. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما. اے اللہ چھوٹوں کی مغفرت فرما، بڑوں کی مغفرت فرما. اے اللہ مردوں کی مغفرت فرما، عورتوں کی مغفرت فرما. یا اللہ یا رحمان مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھنا، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھنا. جتنے گناہ کیے ہیں چھپ کر کھل کر
کسی کو پتہ نہیں، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بیوی کو، نہ شوہر کو، نہ بچوں کو، نہ دوست کو، نہ مریدین کو، نہ مسلیوں کو، کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ ایسے گناہ تو سب کو جانتا ہے، اپنے فضل سے معاف فرما دے، 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 کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری نسلوں میں اولیاء کاملین صادقین پیدا فرما، صالحین، علماء، متقین، صلحاء، محدثین، مفسرین پیدا فرما۔ یا اللہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کبائر سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی کبائر سے حفاظت فرما، صغائر سے حفاظت فرما، بدظنی سے، غیبت سے، بہتان سے، حسد سے، اے اللہ کینہ اور کپت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا غفور یا غفار، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں، ہسپتال میں، اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں چل کر آتی، اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن، عالم دین بنا، دین کے داعی بنا۔ اے میرے مالک، اے ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ایمان پر زندگی، ایمان پر موت عطا کر دینا اور قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت کر لینا۔ اے اللہ مدینہ منورہ کی موت اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، مدینہ منورہ کی موت اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، صحابہ کا پروز نصیب فرما، صحابہ کا پروز نصیب فرما، صحابہ کا پروز جنت میں، جنت البقیع میں نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو لوگ عمرہ کے لیے گئے ان کے عمرہ کو قبول فرما، جو جانے والے ہیں ان کے لیے آسانی فرما اور ان کو عمرہ مقبول مبرور نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول کر لینا، ہمارے روزوں کو قبول کر لینا، ہماری تراویح عبادت کو قبول کر لینا، ہمیں عافیت اور سکون نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھنا اور قیامت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دینا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا۔ جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، تیرے غضب سے ہماری حفاظت کر لینا، تیرے غضب سے ہماری حفاظت کر لے، تیرے غصے سے ہماری حفاظت کر لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، جھگڑوں کو ختم فرما، ہماری زندگی کو تیرے صحابہ والی زندگی بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعا تو قبول فرما لے، قبول فرما لے، مخلصین کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں صحت کاملہ نصیب فرما، ہمیں صحت کاملہ نصیب فرما اور دین کا کام اے اللہ عافیت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما اور قبولیت اور مقبولیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔